جو بھی عذر پیش کیا لچر لفنگا سب حضور نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ 3 بندے ایسے تھے جن کے بارے میں نبی کو یقین تھا، قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اس جاہل کے لیے تو ایک بات یہی تھی، اطمینان کی۔ اور تم کو ایک وصیت کرتا ہوں، اولک ربن غیری، تیرا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا، جو کرنا ہے کر لیجیے۔ زندہ بوڑھے انسان پر یہ ظلم کیا گیا۔ لائک ویڈیو، شیئر ویڈیو اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ ایمان کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ضرورت۔ یہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ اب ہر جگہ یہ خطرے آ گئے، ہر جگہ یہ فتنے آ گئے، جس کی خبر حضور علیہ السلام نے 1400 سال میں۔ دیکھو صحابہ کرام نبی کی باتوں پر کیسے عمل کرتے تھے، وہی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آپ لوگوں نے حیات الصحابہ کی تعلیم میں، حکایات صحابہ کی تعلیم میں جو بیٹھے ہوں گے، جنہوں نے سنا ہوگا حضرت کعب بن مالک کا واقعہ، ان کے 2 ساتھیوں کے ساتھ لمبا واقعہ ہے۔ تبوک میں تاخیر ہو گئی تھی، ارادے اچھے ہی تھے، لیکن حضور علیہ السلام درمیان راستے سے ہی واپس آ گئے، کیونکہ خطرہ ٹل گیا تھا، تو بیچ ہی سے واپس آ گئے۔ تو ان لوگوں میں ان کا شمار ہو گیا جو آپ کے ساتھ اس غزوے میں نہیں شریک ہوئے۔ تو ایک بڑی تعداد تو منافقوں کی تھی، اور یہ 3 آدمی مخلصین مومنین تھے، یہ منافق نہیں تھے۔ منافقوں نے عذر پیش کیے، حضور نے سب کا عذر قبول کر کے معاف کر دیا، کیونکہ پتا تھا کہ صاحب یہ تو دھوکے باز ہی ہیں، اب ان سے کیا بات کی جائے۔ ہماری بیوی بیمار تھی، اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ ہمارا بچہ بیمار تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ حادثہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جو بھی عذر پیش کیا لچر لفنگا سب حضور نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ۔ لیکن یہ 3 بندے ایسے تھے جن کے بارے میں نبی کو یقین تھا کہ یہ مخلص مسلمان ہے، یہ منافق نہیں۔ ان کا عذر قبول نہیں کیا، فرمایا میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تمہارا عذر، اللہ معاف کرے یا جو کرنا چاہے کرے، میں کچھ بھی جواب نہیں دیتا تھا، اللہ کے حوالے۔ ان کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ مخلص تھے۔ منافقوں کے لیے حضور علیہ السلام نے کہا جب یہ خود ہی بد نصیب ہیں تو بد نصیب رہنے دیں، لیکن یہ خوش نصیب ایسی گڑبڑ کرا ہے تو اس کی تو وہیں پر مرہم پٹی ہو جانا چاہیے، اس کی غلطی کی سزا مل جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو جانی چاہیے۔ یہ میرے مخلص وفادار امتی ہیں، یہ اسی دنیا میں صحیح ہو جائیں، ان کو آخرت میں سزا نہ ہو، یہی سزا ہو جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو معاف نہیں کیا۔ قصہ لمبا ہے، میں آپ کو صرف ایک پہلو اس کا بتانا چاہتا ہوں کہ جو 2 بزرگ تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، وہ تو اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے مدینے میں کوئی ان سے بھائی چارہ نہ کرے اور کوئی ان کو بات چیت نہ کرے ان سے۔ یہ سوشل بائیکاٹ کرا دیا گیا۔ 3 آدمی، کوئی نہیں ملے گا، کوئی بعد میں فرمایا گیا کہ ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائیں جب تک کہ اللہ معاف نہ کر دے۔ تو خیر 2 بڈھے لوگوں کی بیویوں نے جا کے اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ بیچارے ضعیف ہیں، کون پوچھے گا، کون دیکھے گا، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم تعلق تو نہیں رکھتے لیکن خدمت ان کی دیکھ بھال تو کر لیں۔ اور ان کو پرمیشن مل گیا، لیکن حضرت کعب جوان تھے، ان کے پاس یہ عذر نہیں تھا، انہوں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ اکیلے تھے، اب پورے مدینے میں پھرتے تھے، کوئی ان کو سلام تک نہیں کرتا تھا، کوئی نہیں کرتا تھا سلام ان کو، اور اگر وہ خود سے کسی کو کہتے السلام علیکم تو بچپن کا ساتھی ہے تو بھی جواب نہیں دیتا، جواب تک نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ایسے گھومتے گھومتے
اپنے چچازاد بھائی کی باغ میں داخل ہو گئے، کھجور کا باغ تھا، اس میں داخل ہو گئے۔ وہ وہاں پر کام کر رہے تھے، ان کے بھائی بچپن سے دوست تھے، ایک دوسرے سے بڑا قریبی تعلق تھا، رشتہ بھی تھا، دوستی بھی تھی۔ وہاں ان کو دیکھا تو انہوں نے السلام علیکم، تو نہ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا نہ جواب دیا، حالانکہ وہاں باغ میں کون دیکھنے آنے والا تھا؟ وہ اکیلا تھا، وہ اکیلے تھے۔ دل کتنا مچل گیا ہوگا دوست کا، بھائی کا، لیکن حکم نبی کا ہے، نبی کے حکم کے مقابلے میں کوئی رعایت کسی کی نہیں کی جائے، نہیں جواب دیا۔ انہوں نے کچھ بات کرنا، کچھ پوچھنا چاہا، اس کا بھی جواب نہیں دیا، بہت دل چھوٹا کر کے وہاں سے بھی نکل کے چلے گئے۔ لیکن دین پر ثابت قدم رہے اور مسجد آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام کی مجلس ادھر چلتی رہتی تھی، ادھر نماز پڑھتے رہتے تھے، اور نماز میں کننکھیوں سے حضور کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ کیا وہ مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں، ان کی نظر کے اثر سے بھی کہیں محروم نہ ہو گیا میں، کتنا بد نصیب ہو گیا، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں ادھر دیکھتا تھا تو وہ دوسری طرف دیکھتے تھے، اور جب میں نیچے نظریں کر لیتا تھا نماز میں تو مجھے دیکھتے تھے، یعنی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، مگر یہ ہے کہ چاہتے تھے کہ جرم کی اصلاح اس دنیا میں ہو جائے، میرا کوئی صحابی آخرت میں نہ پکڑا جائے، وہ اسی دنیا میں صحیح ہو جائے، اسی دنیا میں اللہ اس کو معاف کر دے، اس لیے اتنی کڑی اور سخت سزا سے گزارا جا رہا تھا۔ ایک بھٹی تھی، آج کوئی نہیں رہ سکتا، آج کوئی ہوتا تو مرتد ہو جاتا، دوسرے دین میں چلا جاتا، یا دین ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتا، اللہ ہی کا انکار کر دیتا، لیکن اتنے مضبوط تھے، صحابہ تھے، نبی کے صحبت میں رہتے تھے، ان کا ایمان کتنا پاورفل ہوگا، ایمان سے کسی قسم کی بغاوت نہیں کی، ایمان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے ایمان کو اس موقع پر توڑنے کی کوشش کی، کیونکہ جب جذباتی وقت ہوتا ہے، آپ سوچو اپنا بھائی سلام کا جواب تک نہیں دے رہا، اپنی بیوی چھوڑ کر میکے چلی گئی ہے، سماج میں پورے شہر میں پھرتے ہیں، جوان ہونے کی وجہ سے گھر میں نہیں بیٹھے، گھومتے رہتے تھے، پھرتے رہتے تھے، مسجد جا کر نماز پڑھتے تھے، لیکن دانے والا بائیں والا ایک دوسرے سے بات کرتے، ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے، ادھر سلام نہ کلام، کیا دل شکستہ ہوگا؟ کیا بیت رہی تھی ہوگی اس شخص کے قلب کے اوپر؟ ایسے میں چھیڑنے والوں نے چھیڑا، اور ایک عیسائی بادشاہ نے خط لکھ کے بھیجا کہ او عرب کے شہنشاہ، ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہیں وہ مقام نہیں دیا جو تم مقام رکھتے ہو، جو تمہاری عزت ہے، جو تمہارا مرتبہ ہے، جو تمہاری خاندانی شرافت و بلندی ہے، تمہارے صاحب نے تمہیں وہ مقام نہیں دیا، بلکہ تمہیں رسوا کر دیا پورے شہر میں، تم ہمارے دین میں آ جاؤ، ہم تم کو وہ عزت دیں گے جس عزت کے تم مستحق ہو۔ کوئی آدمی خط لے کے پھر رہا تھا، رستے میں پوچھا بھائی کعب کون ہے؟ کعب کون؟ وہ کعب وہ جا رہے ہیں، وہی کعب ہے، تو کعب کو لے جا کر کے دیا، پڑھا، بادشاہ وقت ہمیں بڑے عہدے دینے کے لیے، مرتبے دینے کے لیے، بلند مقام دینے کے لیے بلا رہا ہے، مال ملے گا، عہدہ ملے گا، کرسی ملے گی، پیسہ ملے گا، سب ملے گا، اور دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، شکستہ ہے دل، یہاں سے پورے طور پر مایوسی ہے، مگر انہوں نے اس خط کو ہاتھ میں لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور قریب میں کوئی ہوٹل میں بھٹی جل رہی تھی اس میں ڈال دیا، اور کہا کہ میں کوئی جواب نہیں دوں گا، جو دیکھا ہے وہ جا کے بتا دے اس کو۔
میرے پاس ان پیشکشوں کی اتنی ویلو بھی نہیں ہے کہ میں اس کو کچھ غور کر سکوں. یہ شاہی لیٹر، یہ بادشاہ کا خط، یہ پرائم منسٹر کا لیٹر آگ میں ڈال دیا اور زبان سے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، بڑی سخت آزمائش سے گزارا جا رہا ہوں اور یہ اس سے بڑی آزمائش سامنے آ گئی. لیکن ان آزمائشوں میں انشاءاللہ ہمیں رہنا ہے اپنے نبی ہی کا وفادار، ان کے ہی وفادار رہیں گے، بغاوت نہیں کریں گے. ہم ٹھان لیا اور قائم رہے. پھر تو کیا ہوا؟ آسمان سے وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ کیسا انداز ہے، اس میں غور کرو. اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کرے. پہلے اپنے معاف کرنے کا ذکر کر دیا، تاب اللہ علیہم، معاف کر دیا ہم نے ان کو. پھر کہہ رہے ہیں لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کرے. یعنی اور پھر یہ آیت قیامت تک قرآن کا حصہ بن گئی. ہم نمازوں میں، تراویح میں، تلاوت میں پڑھتے ہیں اور ان کی معافی کے ہر حرف پر 10 نیکیاں پاتے. ایسی معافی تھی اور ایسی غلطی تھی. بہرحال وہاں آپ دیکھ لیں، اس سے سبق حاصل کر لیں. صحابہ کی تمام غلطیاں، ہمارا ایمان ہے اس امت کے عقیدے کے، دین کی حفاظت کے واسطے. صحابہ کی سب غلطیاں ہمارے لیے اسوہ بنی ہوئی ہیں، اور جس کے ذریعے سے ہم نبی سے محبت کرنا سیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم دین پر ثبات سیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم غلطیوں اور کوتاہیوں کے بعد ہونے والی مومنانہ کیفیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تعریف ہی تعریف ہے، غلطی پر بھی تعریف ہو رہی ہے صحابہ کرام کی. تو یہ واقعہ بار بار غور کیجیے، تفصیل سے پڑھیے. میں نے تو آپ کو خلاصہ بتا دیا، اس کا تفصیل سے پڑھیے، بار بار پڑھیے. واقعات انجوائے کرنے کے لیے، مزے لینے کے لیے نہیں پڑھے جاتے. جو واقعات قرآن میں اتارے گئے ہیں، جو واقعات حدیثوں میں نبی نے بیان فرمائے ہیں، یہ واقعات دراصل ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بنائے گئے. قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے قصے میں نے قرآن میں نازل کی، قرآن میں قصے بھی ہیں، بہت قصے ہیں قرآن میں، جتنے قصے میں نے قرآن میں نازل کیے، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں اور رسولوں کی قوموں کے بارے میں جو کچھ میں نے قرآن میں نازل کیا ہے، کہے کے لیے کیا ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کے ذریعے ہم آپ کے قلب میں ایمان کو مستحکم اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں. نبی سے فرما رہے اللہ تعالیٰ. اور ہم چونکہ قرآن سے دور ہیں، قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں، تو نہ وہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، نہ ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جن قصص سے اللہ نے نبی کا دل مضبوط کیا تھا، اس کے علاوہ بھی آپ اپنا دل مضبوط کرنے کا کوئی اور میٹیریل تلاش کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو دھوکے میں مبتلا ہیں، کہیں سے نہیں ملنے والا ہے. وہی واقعات جو اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں، اور وہی واقعات جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے پچھلی امتوں کے صحابہ کو سنائی. نبی نے بھی سنائے ہیں بہت سے واقعات، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، حدیث کی مختلف کتابوں.
سینکڑوں ہزاروں واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائے ہیں ان سے پہلے لوگوں کی. کان ملک فی من کان قبلکم، ایک بادشاہ تھا، ملکن کان ملکن فی من کان قبلکم، تم سے پہلے زمانے. بعض لوگوں نے کہا کہ ملت عیسوی میں تھے. ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ نبی ذکر فرما رہے تمہارے دور میں نہیں، تم سے پہلے دور میں ایک بادشاہ تھا اور بد عقیدہ تھا، کفر و شرک میں مبتلا تھا. اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، نجومی تھا، وہ اس کو مشورے دیتا رہتا تھا اور بادشاہ اس سے رائے لے کے اپنے منصوبے بناتا تھا، اس کی نگرانی میں کام کرتا تھا، اس کے فن سحر سے فائدہ اٹھاتا رہتا تھا. تو بادشاہ تو زیادہ عمر کا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جادوگر بہت معمر ہو گیا تھا، بڈھا ہو گیا تھا ساحر. اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، مر جاؤں گا تو یہ سارا میرے پاس جو فن ہے، ہنر ہے، کمال ہے، وہ میرے ساتھ چلا جائے گا، اور آپ کا ایک عضو ٹوٹ جائے گا، آپ کا ایک مددگار ختم ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی. اس لیے بہتر ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں کسی اور کو سکھا دوں، میں مر بھی جاؤں تو وہ آپ کا ساتھ دے گا. بادشاہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی تو کیا کرنا ہوگا. تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ ایک نوجوان، حسین، خوبصورت، صحت مند مجھے دے دیجیے اور میں اس کو اپنا ہنر سکھا دوں. وہ میرے پاس آتا رہے، میں روزانہ اس کو سکھاتا رہوں گا، جب سیکھ جائے گا سیکھ جائے گا. تو بادشاہ نے فراہم کر دیا ایسا ایک نوجوان. یہ نوجوان بھی اسی کے دین کا تھا، اسی کے عقیدے کا تھا، کافر مشرک. اب یہ نوجوان روزانہ جادوگر کے گھر کو جاتا تھا، اپنے گھر سے فاصلہ تھا تو جانا پڑتا تھا، وہاں تک جاتا تھا. وہ دن بھر کچھ کام دیتا تھا، وہ کام میں لگا رہتا تھا، شام کو وہاں سے پھر گھر لوٹ کے آ جاتا تھا. یہ سلسلہ چلا شاگردی کا. وہ چیلا اور گرو دونوں ایک دوسرے کو اپنا سکھاتے پڑھاتے رہے. راستے میں ایک دن یہ شخص ایک چھوٹا سا جھوپڑا دیکھا جنگل میں، سوچا یہاں کون رہتا ہوگا، چلو دیکھیں تو صحیح. تو وہاں پہنچ گیا. وہاں اس جھوپڑے میں، اس گرجا میں ایک بزرگ آدمی تھے، وہ بھی بوڑھے ضعیف تھے لیکن بہت نورانی، بابرکت وجود ان کا. تو اس کے دل میں رعب پیدا ہوا. اس نے ان سے ملاقات کی، اپنا تعارف کرایا، ان کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پیغمبر گزر چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لوگ ان کے دین کو چھوڑ کر کفر شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. میں اللہ کا شکر ہے کہ ان کی دین پہ قائم ہوں، توحید پہ قائم ہوں. بستیوں میں تو رہ نہیں سکتا، کسی جنگل میں جا کر تنہا زندگی گزار لے رہا ہوں. علیکم انفسکم کی صورتحال ہے، اس لیے بس میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں اکیلا رہتا ہوں، کسی سے میرا کوئی رابطہ نہیں. میرا دین بچ جائے، موت تک عقیدہ، ایمان، توحید قائم رہ جائے. تو وہ ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوا، اور سمجھدار آدمی تھا، ذہین تھا. اس نے دیکھا وہاں کی باتیں کیا ہیں، یہاں کی باتیں، وہاں کا منظر کیا ہے، یہاں کا منظر کیا ہے. ٹالی کرتا رہا. وہاں نحوست، یہاں نورانیت، وہاں پر بے چینی، یہاں سکون و سکینت، وہاں باطل اور یہاں حق. ظاہر یہ فرق اس کو سمجھ میں آتا تھا. جی چاہتا تھا کہ ان کو
ان سے ملتے رہنا چاہیے۔ تو اب اس نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ روزانہ جاتے وقت اور آتے وقت ان کے پاس تھوڑی دیر ضرور بیٹھوں گا، یہاں ضرور آؤں گا میں۔ اب وہ روز کا معمول بنا لیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں رکتا تھا، اس وجہ سے دیر سے پہنچتا تھا جادوگر کے پاس، تو وہ پٹائی بھی کرتا تھا، سخت سست کہتا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، ناراض ہوتا تھا، اور واپسی میں چونکہ یہاں رکتا تھا تو گھر دیر سے پہنچتا تھا، تو والدین خفا ہوتے تھے، وہ سخت سست کہتے تھے اس کو۔ تو وہ تو کہا کہ میں بڑے مخمسے میں پھنس گیا بھائی، ادھر بھی دونوں جانب، اور دل ہے کہ ان سے ملے بغیر جانے کو چاہتا نہیں، ملنا ہے ان سے، ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا میں۔ تو ان سے ہی پوچھا کہ حضرت ادھر یہ پریشانی ہو رہی، ادھر یہ پریشانی ہو رہی، آپ بتائیے کہ میں کیسے بچوں اس ظلم سے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ چونکہ ایمان سیکھنا، دین سیکھنا فریضہ عادلہ ہے، اور اس میں کسی کی رعایت نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے تم وہاں کچھ بہانہ کر دو کہ تاخیر ہو گئی گھر سے نکلنے میں، وہاں کچھ بہانہ کر دو کہ استاد دیر تک بٹھا دیا تھا، زیادہ ہوم ورک دے دیا تھا، تو ادھر کچھ بہانہ کر لو، ادھر کچھ بہانہ کر لو، اور اپنے ایمان کی سیکھنے کے واسطے یہاں آتے رہو۔ ابھی مومن نہیں ہوا وہ، لیکن امید تھی کہ اس محبت کے نتیجے میں ان کی بات تو کبھی مان لے گا، تو وہ اسی طرح کام چلاتا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ ٹریفک جام ہے، ادھر لوگ ٹھہرے ہوئے، ادھر لوگ ٹھہرے ہوئے، کیا بات ہے؟ پتا چلا کہ ایک درندہ وہ سڑک پہ آ گیا ہے، خوخار درندہ، شیر چیتا کچھ ہوگا جنگل سے سڑک پہ آ گیا ہے۔ تو لوگ اس کے خوف سے وہ ادھر ٹھہر گئے، ادھر والے ادھر ٹھہر گئے، اور وہ بھی بیچ میں ٹھہرا ہوا ہے، نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے ہٹتا۔ تو کریں تو کیا کریں، سب لوگ حیران تھے۔ اس نے کہا یہ موقع اچھا ہے کہ ہم پتہ چلائیں کہ راہب حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے، اس کا پتہ چلائیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور قریب میں گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرے علم میں، تیرے نزدیک راہب ساحر کے مقابلے میں حق پر ہے اور تیرا پسندیدہ بندہ ہے، تو اس کی برکت سے یہ بلا دفع کر دیجئے۔ اور پتھر مار گیا۔ جیسے اس نے پتھر پھینکا، وہ دم ہلاتا ہوا سیدھا جنگل میں نکل گیا، راستہ کھل گیا، سب چلے گئے۔ اب دل کو ایک اور یقین ہوا، صحبت سے، نورانیت سے، روحانیت سے، سکینت سے دل تو جھک گیا تھا راہب کی طرف، لیکن اس تجربے سے اور بھی زیادہ دل میں اس کی عظمت بیٹھ گئی۔ اب وہ وہاں پہنچا، ان کو قصہ سنایا کہ میں نے ایسا کیا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے ہاں آپ ہی حق پر ہیں۔ اگرچہ کہ یہ کوئی ذریعہ علم کا نہیں تھا، لیکن اس جاہل کے لیے تو ایک بات یہی تھی، اطمینان کی، اسی سے اطمینان ہو گیا اس کو۔ اس اطمینان قلب پر اس نے راہب سے کہا کہ آپ مجھے اپنے دین پر، توحید پر، اس پر مجھے بھی قبول کر لیجئے، مجھے بھی مسلم بنا دیجئے۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، توحید کے اس پر قائم کیا، اور اس شان کو دیکھ کر اس نے کہا، اس راہب نے کہا الآن انت افضل منی، اب ایمان کے اس مرتبے پر ہو تم کہ تم مجھ سے بھی افضل ہو گئے ہو۔ اور اس کے بعد کہا آزمائشیں آئیں گی تمہارے اوپر، آزمائشوں میں گھبرانا نہیں، ثابت قدم رہنا۔ اور تم کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ بوڑھا، کمزور ہو گیا ہوں، اب میرے اندر ہمت طاقت نہیں، اگر تم پر آزمائشیں آئیں تو تم میرا پتہ کسی کو نہ دینا،
اس لیے کہ اب میں دشمنوں کے مجاہدے ظلم برداشت نہیں کر سکتا، ہڈی چمڑا ہو گیا ہوں، ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے بیٹا جو بھی مجاہدہ آئے، جو بھی آزمائش آئے، تم ہی سہ لو، میرا اشارہ کسی کو مت دو۔ اب میری عمر اس لائق نہیں ہے، میں کچھ مجاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہوں، ایمان پر سلامتی سے مرنا چاہتا ہوں بس، اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں پھنساؤں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی، توحید کی برکت سے، اس ولی اللہ کی صحبت کی برکت سے ایمان کا وہ مقام دیا کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ تمہارا مرتبہ ایمان میرے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو آزمائشیں آئیں، کیسے آئیں؟ اللہ نے ان کو ایک کرامت دے دی، اس نوجوان کو توحید کی برکت سے کرامت دے دی، جو کرامت سے معجزے کے طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ معجزہ اس کو کرامت کے طور پر دے دیا گیا۔ یہ کسی بھی بیمار پہ ہاتھ پھیر دیتا تو صحت مند ہو جاتا، اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتا تو آنکھیں دیکھنے شروع کر دیتی۔ یہ کرامت اللہ نے اس کو دے دی، اس نبی کی، اسی نبی کا امتی تھا، یہ کرامت اللہ نے اس کو دے دی۔ ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں جلدی مشہور ہو جاتی، شہر میں چرچا ہونے لگا، بیمار آتے وہ کہتے ہم کو بھی صحت دیجیے، تو وہ ان کو پہلے توحید دیتے تھے، اور کہتے میں کون دینے والا بھائی، وعدہ کرو کہ اللہ کو ایک مانو گے، شرک نہیں کرو گے، تو میں اللہ سے سفارش کر دوں۔ وہ وعدہ کرتے، مومن موحد بنتے، یہ دعا کر دیتے یا ہاتھ پھیر دیتے، شفا مل جاتی۔ تو ان کی جماعت بھی بننا شروع ہو گئی، لوگ مسلمان صحیح العقیدہ لوگ تیار ہونا شروع ہو گئے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ بھی بہت برس پہلے اندھا ہو گیا تھا، اور اب وہ قائد کے بغیر نہیں آ سکتا تھا، بہت علاج کرا کے بیزار ہو چکا تھا، کسی سے شفا نہیں ملی۔ اڑتے اڑتے یہ بات اس کو بھی پہنچ گئی۔ آنکھ کون نہیں چاہتا بھائی، دنیا میں ہر اندھا آنکھ چاہتا ہے۔ وہ بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے بہت سارے تحفے تحائف لے کر کے پہنچا اس نوجوان کے پاس، اور کہا کہ یہ سب آپ لے لیجئے اور مجھے بینائی لوٹا دیجیے۔ اس نے کہا میں کون لوٹانے والا بھائی، میں تو اللہ کا معمولی بندہ ہوں، ایک غلام ہوں، میں تو نہیں لوٹاتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے صحت، بیماری، ہر چیز۔ تم اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ تو میں اللہ سے تمہاری سفارش کر دوں گا، باقی یہ کہ یہ سب چیزیں تو یہ یہاں سے اٹھاؤ، ہم اس کے روادار نہیں ہیں، ہمیں کچھ مت دو، بس ہم اللہ کے لیے کسی سے ہمدردی کرتے ہیں، ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بھی کلمہ پڑھ کے موحد و مومن بن گیا۔ اس نے آنکھ پہ ہاتھ پھیری تو چاروں طبق روشن ہو گئے۔ مگر مصیبت یہ ہوئی کہ اگلے دن جب وہ بغیر قائد کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ آنکھیں تمہاری کیسے اچانک؟ کہا بس میرے رب نے مجھے آنکھیں دے دی۔ کہا اچھا، اولک ربن غیری، تیرا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے، میں اس رب کو ایمان لایا ہوں، اسی رب نے مجھے بینائی لوٹا دی۔ بس بادشاہ کا خون کھول گیا، غضب میں آ گیا، اور جو بادشاہ کے چمچے تھے وہ بھی اور غصہ بھڑکانے لگے اور بڑھانے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ تجھے کون بہکایا ہے، کون بھٹکا رہا ہے تجھے؟ ابھی بھٹکانا ہی کہتے ہیں لوگ، ہمارے نبی کو بھی صابی کہتے تھے، بے دین کہتے تھے، حالانکہ خود بے دین تھے لیکن نبی کو بے دین کہتے تھے۔ اس نے کہا کون بھٹکا رہا ہے تجھے؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کون بھٹکا رہا ہے، اللہ کی، مگر بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا اس کے اوپر۔ تو اس نے مجبور ہو کر کے بتا دیا کہ ایک نوجوان ہے، یہ اس کو بلایا۔ اس نوجوان پر اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا
کہ بیچارہ وعدہ تو کیا تھا اپنے شیخ و مرشد سے، استاد سے، مگر سہار نہیں سکا۔ اس نے کہہ دیا کہ بڑے میاں ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ باتیں سکھائیں، ان سے مجھے یہ علم ملا ہے۔ آ گئی آفت بڑے میاں پہ اس عمر میں، لاؤ پکڑ کے لے کے آؤ، طلب کرو، دربار میں حاضر کرو۔ لایا گیا بیچارے بزرگ آدمی کو، بوڑھے آدمی کو، کہا کہ تم اس دین سے پھر جاؤ اور مجھے رب مانو، نہیں تو پھر میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اتنی عمر گزار لی ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اب مرنے کو ہی بیٹھا ہوں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، میں توحید سے دستبردار نہیں ہو سکتا، میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا، جو کرنا ہے کر لیجئے۔ اور یہ سچی خبر ہے، صحیح سند سے حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بڑا آرا لایا گیا اور اس کے سر پر رکھا گیا بھرے دربار میں، اور اس کے سر کے بیچ میں سے کاٹنا شروع کیا گیا، اس بڑے میاں کے، اس راہب کے، اس اللہ والے کے بھرے دربار میں آرے سے سر کٹا، پھر نیچے اترا، پھر سینہ کٹا، پھر پورا نیچے تک کاٹنے کے بعد 2 ٹکڑے ہوا، اور ایک ٹکڑا ادھر گرا، ایک ٹکڑا ادھر گرا۔ زندہ بوڑھے انسان پر یہ ظلم کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلہ شقین، ایک شق ادھر اور ایک شق ادھر، 2 ٹکڑے ہوئے۔ اس کے بعد اس نے وزیر سے کہا اب کیا بولتا ہے تو، یہی حشر ہوگا تیرا بھی۔ اس نے کہا کہ اس بڑھاپے میں، اس عمر میں اگر انہوں نے استقامت کی ایک مثال قائم کی ہے تو میں بھی انہی کے پیچھے ہوں، جو کرنا ہے کر، جو کرنا ہے کر، افعل ما بدا لک۔ اس نے کہا لاؤ جی اس کو بھی کھڑا کرو، اس کے سر پہ آرا رکھو۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے جب ایک کا منظر دیکھا، تو کیا انسان اس کے بعد اپنے کو اس منظر پہ لا سکتا ہے؟ لیکن یہ توحید کی طاقت تھی، یہ اللہ کی محبت تھی۔ اس نے لا کے کھڑا کر دیا گیا، اس کے سر پہ بھی رکھا گیا۔ آرا کھینچتے رہے 2 طرف سے لوگ، کٹتے 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 2 شق ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر گر گیا، ایک ٹکڑا ادھر گر گیا۔ اب نوجوان سے کہا گیا کیا کہتا ہے تو، تیرے 2 ساتھیوں کا تو انجام ہو گیا، اب کیا کہتا ہے تو؟ کہا وہ جو ان کا انجام ہے میں بھی اس کے لیے تیار، مگر عقیدہ نہیں چھوڑوں گا، توحید سے دستبردار نہیں ہوں گا، ایمان کا نقصان نہیں کروں گا۔ دیکھ لیا ان دونوں کو، وہی ہوگا نا تو وہ ہو جانے دو، ہم تو چاہتے ہیں کہ بس اللہ کے پاس اپنا ایمان سلامت لے کر کے جائیں۔ سبھی کو مرنا ہے، سبھی کو جانا ہے، لیکن ہم اپنا ایمان سلامت لے جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے عقیدے پہ آنچ نہیں آنے دینا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا رب جب ہمیں دیکھے تو ناراض نہ ہو، خوش ہو جائے۔ تو رب نہیں ہمارا، جس کو ہم رب مانتے ہیں اس کی خوشی کے لیے۔ تو کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اس کو آپ ایسے ہی کاٹ دیں گے تو بات تو دربار میں ہی ختم ہو جائے گی، اس کو عبرت بنا دیجیے، آپ اس کو عام مجمع کے سامنے سزا دیجیے۔ بادشاہ نے 10 فوجیوں کو بلایا اور فوجیوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور کشتی میں بٹھاؤ، اور تالاب میں جہاں مگرمچھ پال کے رکھتے تھے لوگ، بادشاہ موت کی سزا ایسے دی جاتی تھی کہ اس تالاب میں ڈال دیے جاتے تو مگرمچھ فوراً لقمہ بنا لیتی، کھا لیتی۔ اس تالاب میں لے جا کے بیچ تالاب میں اس کو گرا دو۔ وہ لوگ لے کے گئے، اور جب بیچ تالاب میں اس کو ڈھکیلنا چاہا، اس نے اللہ سے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت،
अल्लाह इन जालिमों से मेरी हिफाजत फरमा जैसे आप चाहे, अपनी कुदरत से हिफाजत फरमा। तो कश्ती डवाडोल हुई और इन लोगों के बैलेंस आउट हुए, एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, 10 उसके अंदर गिर गए और अकेला बचा इसमें। फिर ये कश्ती हाँक के किनारे पर लेके आया, अपनी बस्ती में चला गया। बादशाह को मालूम हुआ कि फौजी तो चले गए मौत की सजा में और ये हमारा मुजरिम वैसे ही बचा हुआ है। अरे ऐसे कैसे हो गया? फिर लाओ उसको। फिर लाया गया और 10 फौजी बुलाए गए, इसको पहाड़ की चोटी पे ले जाओ और वहां से इसको ढकेल दो ताकि नीचे गिरते 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 हलाक हो जाए। ऊपर चले गए तो इसने कहा अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शिता। पहाड़ में भूचाल ज़लज़ला आया, एक एक करके 10 गिर गए और सब के सब हलाक हो गए, अकेला ही बच गया। फिर ये उतर के अपने आफियत से बस्ती में आ गया। पता चला कि साहब वो 10 भी गए और ये जैसा का वैसा है। बादशाह ने सर पीट लिया कि ये क्या आफत है, ये क्या शख्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब इसको तो गर्दन उड़ा देना चाहिए, इसको कत्ल ही कर दूंगा, मैं खुद कर दूंगा कत्ल इसको। हुक्म दिया सारा शहर फुला वक़्त फुला मैदान में जमा हो जाए। उसके शहर की पूरी रियायत, हदीस में 70,000 अफराद का जिक्र है और 70,000 अरबी में बहुत बड़ी तादाद के लिए बोला जाता है। 70,000 मकसूद नहीं होता, बहुत बड़ी तादाद। पूरा शहर उमड़ आया बाहर। चर्चे तो हो चुके थे, पूरे शहर में इसका चर्चा हो चुका था। अब बादशाह ने दरबार वहां भिजवाया, वजीर आए, सब आए। बादशाह आके बैठा कुर्सी पर और बादशाह ने उसको मारने की कोशिश की तो किसी तीर से, किसी तलवार से उसको मौत नहीं आती थी, वो काटती ही नहीं थी तलवार। उसने बेजार होके पूछा कि अरे तू ही बता कि मैं तुझे कैसे मारूं, तू ही बता, इसलिए कि कोई तदबीर मेरी कारगर नहीं हो रही है। आखिर तू क्या बला है, कैसे मारूं तुझको मैं? उसने कहा कि एक तरीका है, मैं ही बता देता हूं। वो ये है, मेरे तिरकश में से तीर निकालो और मेरी कमान पे चढ़ाओ और उसके बाद मुझे निशाना बनाओ और उसे छोड़ते वक्त ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहि रब्बि हाज़ल गुलाम। इस मोमिन बंदे के रब के नाम से जो अल्लाह है, हम ये तीर छोड़ रहे। बिस्मिल्लाहि रब्बि हाज़ल गुलाम कहकर वो तीर छोड़ो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। उसने हुक्म दिया, ऐसा ही किया गया। वो तीर आकर उसकी दाहिनी कनपट्टी में लगी और वो ढेर हो गया, खून का फवारा निकला। हाथ रख लिया अपना खून रोकने के लिए, लेकिन थोड़ी देर में रूह कब्ज़। जैसे ही ये मंजर पूरे शहर से आए हुए मजमे ने देखा, सब ने एक जुबान होकर कहा आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलाम, हम भी इसके रब के ऊपर ईमान लाते। हम सब मुवाहिद और मुस्लिम हो गए, सारा शहर आने वाहिद में मुस्लिम। अब बादशाह के लोगों ने कहा कि हमने कहा था कि इसको छोड़ दो, चंद लोग बहकेंगे, लेकिन तुम जिद में आए। आज ये दिन देखना पड़ा कि तू और हम 2-4 बच गए हैं, बाकी सारा शहर मुसलमान, सब के सब ईमान ले आए। बादशाह गुस्से में आ गया कि लगा मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। हुक्म दिया कि खंदकें खुदवाई जाएं। बड़ी बड़ी खंदकें जंगलों में खुदवाए गए, गड़े, बड़े बड़े गड़े खुदवाए गए। उसमें जंगल काट काट के ईंधन जमा किया गया, जला के उसे दहकाया गया और उसके बाद हुक्म मिला हर खंदक के पास ले जाओ इन लोगों को थोड़े थोड़े और इनसे सवाल करो बादशाह को रब मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर मानता है तो छोड़ दो और नहीं मानता है तो उसमें ढकल दो, जिंदा जल जाए, ढकल दो उसके अंदर।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، سورج ڈوبنے تک 70,000 مرد و خواتین اور بچے ان خندقوں کی آگ میں جلا دیے گئے، لیکن ایک بھی واپس اپنے گھر واپس نہیں ہوا۔ آج کل گھر واپس ہی بولتے، ایک بھی گھر واپس نہیں ہوا۔ ماں بھی اس کے سب قصہ برخاست کر دیا، شہر اجڑ گیا، بادشاہ کا بھی اپنا وقت آیا۔ اللہ اپنے باغیوں کو کچھ مہلت دیتا ہے پھر موت دیتا ہے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، بن گئے، ختم ہو گئے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، اور امام نووی نے ریاض الصالحین میں باب الصبر کے اندر بیان کیا ایمان کی حفاظت کے لیے صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ اتنی ہمت ہونی چاہیے تب جا کر ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ ہم جیسے کوڑیوں میں بکنے والے کیا اپنے ایمان کی حفاظت کریں؟ کسی کو کوئی عورت کے عوض بھی بیچ دے گا ایمان، کوئی پیسے کے عوض ایمان بیچ دے گا، کوئی کسی چیز کے عوض، کوئی کرسی کے عوض، کوئی عہدے کے عوض ایمان بیچ دے گا۔ ایسے نہیں ایمان کی حفاظت ہوتی۔ یہ ثبات، یہ استقامت، یہ مضبوطی اہل ایمان کے اندر ہونی چاہیے، اور اپنی اولاد میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنی عورتوں میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیسے ہوگی؟ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ آپ سوچو میں نے ایک واقعہ سرسری طور پر آپ کو بڑا لمبا تفصیل سے ہے یہ، لیکن میں صرف آپ کو مختصراً سنا دیا۔ کیا نبی کے سنائے ہوئے اس واقعے سے ہمارے ایمان کو جلا نہیں، ہمارے اندر یقین و غیرت اور حیا کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی؟ لیکن ہم اس کو لے جا کر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو سنائیں گے تو وہ ہم سے زیادہ اثر ہے۔ جو اب حالت یہ ہے، ہر درگاہ میں مسلمان ہیں، ہر مندر میں بھی چلے جا رہے ہیں۔ حالت آندھرا پردیش کے بہت سے دیہاتوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی طرح ہر تہوار میں، ہر پوجا کرنے میں چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان چاہیے بیچارے کچھ نہیں جانتے، بس جا رہے ہیں، محنت ہوئی نہیں ان کے اوپر۔ آپ ان کے ایمان کو بھی بچانا چاہتے ہو تو قصص القرآن اور قصص الانبیاء سے سہارا لے کر ایمان بچاؤ۔ اس کے لیے پہلے علم اپنے کو آنا چاہیے، پھر اس کے بعد دوسروں کو۔ اب شارحین حدیث نے اس واقعے کا تتمہ بھی کیا ہے، وہ بھی سنا کر بات ختم کر دیتا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا، اب وہ لوگ آگ میں جلا دیے گئے، ساری بستی جلا دی گئی، ایمان کی پاداش میں، توحید کے جرم میں جلا دی گئی، اور یہ بھی بیچارہ وہاں پر اس کی لاش پڑی رہی، گرد و غبار نے اس کو زمین میں دھادا۔ ہو گیا قصہ ختم، زمانہ بیت گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ہمارے نبی کی بعثت، ہمارے نبی کی ولادت، ان دونوں کے بیچ میں 571 سال کا فاصلہ۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور ہمارے نبی کی پیدائش، اس کے لیے دیکھ لو وہ 2025 ہے اور یہ 1447 ہے۔ یہ 1447 میں اور 13 ملا کے 1460 کرنا ہوگا، ملانا ہوگا، تو حضور علیہ السلام کے ان کے بیچ میں 571 برس گزرے۔ یہ قصہ کون سی صدی کا ہے نہیں معلوم، پہلی صدی میں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں نہیں معلوم، لیکن ہوا ہے نبی سے پہلے کے زمانے میں۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام کی دعوت آئی، جو کچھ پیش آنا تھا پیش ہوا، صحابہ بھی ایسے احوال سے گزرے، اور دین مضبوط ہوا، مستحکم ہوا، اور ہوتے 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 آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا میں نہیں رہے۔ صدیق اکبر کا زمانہ گیا تو وہ بھی 2 سال حکمرانی کر کے وہ بھی چلے گئے۔ عمر فاروق کا دور آیا، عمر فاروق کے دور میں
صحابہ مختلف علاقوں میں تھے اور آدھی دنیا مسلمان ہو گئی، ہر طرف اسلام کا غلبہ تھا۔ تو کچھ صحابہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے علاقے سے، یعنی یمن کے نجد کے سرحد سے خط تھا کہ حضرت یہاں پر ریت کا طوفان آیا۔ تو جب ریت کا طوفان آتا، آندھی چلتی ہے، تو وہ ریت کے پہاڑ ہوتے ہیں، پوری ریتی ہی ہوتی ہے، اس میں پتھر اتر کچھ نہیں ہوتا، ریت ہی ریت کا بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ جب آندھی چلتی ہے تو یہ پورا پہاڑ اڑ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے اور ادھر وادی بن جاتی ہے، ادھر پہاڑ بن جاتا ہے۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ریت کا طوفان آیا ہے، تو ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہ چلا گیا ہے، وہاں وادی آ گئی ہے، اس وادی میں آبادی نظر آ رہی ہے، اس آبادی میں ایک میدان ہے، اس میدان میں ایک نوجوان عظیم خوبصورت کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ لاش تازہ ہے، اس کا ہاتھ کنکٹی پر رکھا ہوا ہے، اگر ہاتھ ہٹاتے ہیں تو تازہ خون بہ رہا ہے، اس لیے وہ ہاتھ ہم نے وہی لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا بھول گئے، نبی نے اصحاب اخدود کا واقعہ سنایا تھا، یہ وہی اخدود کا نوجوان ہے، یہی خندق والوں کا نوجوان ہے، یہ اہل ایمان ہے، توحید پر ایمان دیا ہے، زندگی گزاری اور جان دی ہے اور ہزارہا لوگوں کو مومن بنانے کا شرف حاصل کر دیا۔ بھول گئے آپ لوگوں کے ساتھ؟ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر فرما دیا کہ ایسے عظیم مجاہد، ایسے ایمان کی حفاظت کرنے والے، ہمت والے، صبر والے نوجوان کی نماز جنازہ امام الانبیاء کی امت پڑھے، لہذا تم لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھو اور انہیں اسلامی طریقے سے تدفین کرو۔ ابھی تک تدفین نہیں ہوئی کیونکہ اسلامی طریقے سے اس کی تدفین ہے۔ یہ ہوتا ہے صلہ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں، آخرت میں کیا صلہ ملے گا؟ ایمان پر جمے رہنے والوں۔ حالات اچھے نہیں ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، ایمان کے خلاف تحریکیں بڑھ گئی ہیں، زمین سے بھی فتنے ایمان غسل اٹھ رہے ہیں، آسمان سے بھی برس رہے ہیں۔ انٹرنیٹ ایک طرف تباہی مچایا ہوا ہے اور ایک طرف قادیانی، شکیلی، گوہر شاہی، فیاضی اور کیا دن بدن کچھ ایجوکیٹڈ طبقے پر اثر انداز، غامدی اور محمد علی اور فلاں راشد خلیفہ، ایسے لوگ ایجوکیٹڈ طبقے پر اثر انداز ہیں، ایمان پر ڈاکہ مار رہے ہیں، اور کچھ لوگ غریبوں پر اثر انداز ہیں، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ زمین آسمان دونوں اس وقت میں اہل ایمان کے دشمن اور اہل توحید کی توحید کے قذاب اور لٹیرے بنے۔ ایسے میں اپنی بیوی بچوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے دوستوں کا ایمان بچانا ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کریں، اور جب ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی تو وہ دوسروں کو طاقت دے سکے گی، اور اگر ہمارے سینے خالی ہوں گے تو ہم دوسروں کو کیا دے سکیں گے؟ اس وجہ سے اپنے ایمانوں پہ محنت کریں۔ اب ایمان پہ محنت کیسے کی جائے؟ ایک تو اعمال صالحات کے ذریعے سے، کہ اعمال صالحات جتنے ممکن ہو سکے کرو، فرائض میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر اور جتنے اعمال صالحہ کرو۔ ہر عمل صالح ایمان کی جڑ کو مضبوط کرتا ہے، سیراب کرتا ہے، پانی جیسے درخت کو آپ دیتے ہیں، ایسے اعمال صالحہ ایمان کی جڑوں کو سیراب کر کے اسے مثمر اور سایہ دار اور بارآور بناتا ہے ہر عمل صالح۔ اس لیے فرائض کے بعد
اعمال صالحہ میں جس عمل کی توفیق ہو غفلت نہ کرو، اسے ضرور کرو، یہ سوچ کے کہ ایمان مضبوط ہوگا، یہ سوچ کے کہ ایمان مضبوط ہوگا۔ نمبر 2، جو گناہ کے کام ہیں انہیں چھوڑو۔ حرام کے تو مومن کو قریب بھی نہیں جانا چاہیے، لا تقربوا الفواحش، قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جو اس سے پیچھے کے گناہ ہیں وہ بھی مومنین کو چھوڑ دینے چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دستبردار کر لینا اور بچا لینا چاہیے۔ تو جیسے جیسے گناہ کم ہوتے جائیں گے ایمان کا پیڑ مضبوط ہوتا جائے گا، ایمان کا درخت طاقتور ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے ہمارا گناہوں کو ہم چھوڑیں گے، نیکیاں کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کے بعد تیسری چیز قصص القرآن اور قصص الانبیاء کو سننا۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے حمایت، حفاظت، کہف الایمان ہے، اس میں ایمان کو بچایا جا سکتا۔ یہ واقعات کو پھیلاؤ مگر بن گھڑت سنے سنائی ادھر کے ادھر کے، جو عالم ربانی سے سنے وہی واقعہ، ورنہ جھوٹ پھیلانا دین کے نام پر اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بنے بنائے من گھڑت قصے نہیں، مرچی مسالے نہیں، جیسے قرآن میں ہے اور جیسے حدیث میں بعینہ ان کو سناؤ۔ اس میں زمان نبوت کی تاثیر ہے، اس میں کلام الہی کی تاثیر ہے، وہ تاثیر اسی سیدھے سادے انداز میں پیش کر دینے پر بھی دلوں میں جگہ بنا لے گی اور دلوں کے اندر گھس جائے گی۔ اور اس میں کچھ اپنی طرف سے گزر گے تو وہ بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے کچھ بھی، سب نبی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اس میں اثر ہے، اس میں تاثیر ہے۔ بس یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نماز تو یہاں دیر سے ہے 8:30 بجے، لیکن ہمیں واپس ہونا ہے۔ کل مغرب میں آیا تھا، مولوی صاحب کے پاس مجلس تھی اور ادھر سے پروگرام چلا، اب مجھے جانا۔ میں نے ہمارے مولوی ہارون صاحب سے کہا کہ بھائی آج کا سبق تو آپ لوگوں نے چھوڑا دیا، کل کا نہیں چھوڑنا ہے مجھے، اس لیے میں جلدی مسجد سے ہی نکل جاؤں گا۔ اس لیے بس اتنی بات پر اتفاق کرتا ہوں۔ یہ مذاکرہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصے وقت میں ہو گیا ہے، اور ہمارے لیے یہ دو واقعات جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہوئے سنے ہیں، اس میں انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا۔ اور جتنے لوگ یہاں آئے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ایمان کے تحفظ کی فکر، خاص طور سے نسل نو میں ایمان کے تحفظ کی فکر شروع کریں گے، کوششیں کریں گے اور یہ طریقوں کو اختیار کریں گے، استعمال کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا لَيَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ اس امت کے آخری زمانے کے فتنوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی سوائے اس طریقے کے جس کے ذریعے سے پہلے زمانے کی یعنی صحابہ کی اصلاح ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی اصلاح کیسے ہوئی؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے۔ ہماری کیسے ہوگی؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے۔ اور کچھ بھی ہم لا نہیں سکتے، کہیں سے نہیں لا سکتے، لائیں تو معتبر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، دین پر ثبات نصیب فرمائے، حسن نیت، حسن عمل، حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين،
वजअलना मिन इबादिका अस्सालिहीन वजअलना मिन अल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वजअलना मिन अल्लज़ीना युक़ालु लहुम इंदा मौतिहिम या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين